علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء ربہ بقلب منیب ندخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان یفرحہم اذا افطر فرحا واذا لقی ربہ فرحا لصائمہ۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادات پہ ہم باتیں کر رہے ہیں، اور اس میں عظیم الشان عبادت روزہ ہے، جو غریبوں کی ہمنوائی ہے، اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ اور اس میں جو ایک روزہ کسی کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے یا لسی کے گھونٹ سے یا پیٹ بھر کر کسی کو کھلا دیتا ہے، نبی پاک نے اس کو خوشخبری دی ہے کہ ایک پلا ہوا پورا روزہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ پیٹ بھر کے کھلا دیتا ہے تو حوض کوثر پہ نبی پاک اس کو وہ میٹھا پانی پلائیں گے جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور جنت میں جانے تک اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ اور یہ نبی پاک کی ایک حدیث اور بھی ہم نے یہاں بیان کی ہے کہ افطار کرنے والا جب افطار کرتا ہے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، تو اس کو خدا دو خوشیاں دیتا ہے۔ ایک خوشی جس وقت کہ وہ بھوکا پیاسا اور حلق خشک اور ہونٹ خشک اور اس وقت بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے اور شربت اور فروٹ اور سب کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اور اس کا دل مچل رہا ہوتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اب یہ میں کھاؤں گا، میرا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور دوسرا، جس وقت وہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں حساب کتاب دے کر اپنے رب سے ملاقات کرے گا، تو وہ اس وقت بھی اس کو بہت خوشی ہوگی، کیونکہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس میں خدا سے اس کو بہت خوشی ملے گی کہ وہ اس کے لیے بھوکا پیاسا رہا، اور یہ وہ خوشی ہے کہ جو اس کو نصیب ہوگی، کیونکہ سورۃ قاف میں خدا فرماتا ہے کہ جو رب سے ڈر گیا اور پھر اس نے اللہ کے سامنے انابت اور رجوع کیا، یعنی روزے رکھے، عبادات کی، اور اس کو ہمیشگی کا گھر ملے گا، اور اس کو وہ ملے گا جو اس کے خواہش کے علاوہ کچھ زائد ہوگا۔ مفسرین کے نزدیک زائد سے مراد خدائے رب عز و جل کا دیدار ہے، اور وہ جب خدا بار بار بندوں جنتیوں کو کہے گا تمہیں کچھ اور چاہیے، تمہیں کچھ اور چاہیے، تو وہ یہ کہیں گے اے خدا سب کچھ تو دیا ہوا ہے۔ تو جب خدا رب عز و جل اپنا دیدار کا پردہ ہٹائے گا تو وہ تمام نعمتیں جتنی ہوگی وہ بھول جائیں گے۔ یہ خوشی اس سے زیادہ ہوگی جو اس کے دیدار سے حاصل ہوگی۔ تو یہ خوشی کا مرحلہ ہے کہ روزے دار کو خدا پاک کا دیدار ملے گا، اور لگتا ہے کہ اس کے باقی گناہ خدا پاک معاف کر دے گا، اس لیے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور ہمارے چینل صفی الوانی ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ آپ کے ذمہ ہے۔